विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 25 नवंबर बरोज़ हफ्ते को उर्दू घर मोगलपुरा में मुहिब्बान जमीयत अहले हदीस व नौजवानान अहले हदीस और मुख्तलिफ अहले हदीस तंजीमों का अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी, जामे अहले सुन्नत वल जमात, इबादुल्लाह फाउंडेशन और मस्जिद अहले हदीस फतेह दरवाज़ा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया, जिसमें जनाब मोहम्मद काजिम, शकील अहमद, मोहम्मद अब्दुल रहीम खुर्रम जामई, अब्दुल जलील एजाज, यूसुफ खान उमरी, जनाब अकबर कुरैशी, डॉक्टर वसीम, हाफिज़ याकूब, मोहम्मद वाजिद और कई सारे यहाँ पर ज़िम्मेदारान मौजूद थे, जिसमें तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA उम्मीदवारों की तायद का फ़ैसला किया गया और तमाम आवाम से गुजारिश की गई कि वो अपने कीमती वोट्स को तकसीम होने से बचाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, हर वक्त वो कौम व मिल्लत के दरमियान खड़ी रहती है और मुसलमानों के मसाइल को हल करती है। इसीलिए हमारा सियासी वो ईमानी फरीज़ा है कि हम मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। नेज़ इन लोगों ने तेलंगाना में BRS पार्टी के 110 MLA उम्मीदवारों की तायद का भी ऐलान किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन TV न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुहिब्बान मनहज अहले हदीस व नौजवानान अहले हदीस और मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से इसीलिए मुनक़्क़िद की गई है कि इस वक्त तेलंगाना में असम्बली इंतख़ाबात मुनक़्क़िद हो रहे हैं। इन इंतख़ाबात के पेश नज़र हम तमाम मुसलमानों को यकजहती के साथ अपने वोट के इस्तेमाल की तलक़ीन करना चाहते हैं कि मुसलमान किसी भी कदर अपने वोटों को तक़सीम होने से बचाएं। और आज कुछ ताकतें हमारे वोटों को मुनक़सिम करना चाहती हैं। हम मनहज अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन पूरे तेलंगाना में 4 लाख से ज़ायद नफूस और 360 से ज़ायद मसाजिद हमारी मौजूद हैं। हम उन तमाम से गुजारिश करते हैं कि वो अपने वोट की कदर को समझें और अपने मुस्तक़बिल को तय करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 उम्मीदवारों को कामयाब करें और सारे तेलंगाना में BRS पार्टी को अपना कीमती वोट दें। अभी इसी हफ्ते में 2 दिन कबल 2 तंजीमों ने उजलत पसंदी में मुसलमानों के वोटों को मुनक़सिम करने का फ़ैसला किया है और अपना स्टेटमेंट भी दिया कि एक तंजीम ने कहा कि हमारी तायद कांग्रेस को हासिल है और एक तंजीम ने पूरे मुसलमानों के साथ भोंडे अंदाज का मजाक किया है कि 61 इलाक़ों में 61 हलकों में वो कांग्रेस की तायद करेंगे, 40 में TRS की करेंगे और 7 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद करेंगे। ये मिल्लत में सबसे बड़ा इफ्तिराक़ और इंतशार हम तसव्वुर करते हैं। अगर आपको तायद करना था तो किसी एक पार्टी की करना था। ख़ुद आपने अपने अपने इलाक़ों में मुसलमानों के वोटों को मुनक़सिम कर दिया। यह भोंडा मजाक है और यह ख़ुद अपने स्टेटमेंट में इस बात का इकरार कर चुके हैं कि मजलिस के 7 उम्मीदवारों की तायद करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये कुछ चाहते हैं कि मजलिस के 2 उम्मीदवार हार जाएं। यह कितनी बड़ी नाक़िबत अंदेशी है और ये बहुत बड़ी मुनाफ़िक़त है। इन हालात को देखकर हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद किया और हम तमाम मुसलमानों से और हमारी अहले हदीस बरादरी से इस बात की गुजारिश करते हैं कि वो शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं और सारे तेलंगाना में BRS के हक़ में अपना वोट दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि BRS के हक़ में वोट क्यों दें और कांग्रेस के हक़ में वोट क्यों ना दें।
کہ اس وقت 4 پارٹیاں ہمارے پاس انتخاب لڑ رہی ہیں۔ سب سے پہلے BRS اور BRS کی حلیف جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے، یہ دونوں سیکولر ہیں، اور 2 فرقہ پرست تنظیمیں ہمارے سامنے ہیں، ایک کانگریس اور ایک بی جے پی تو کھلی فرقہ پرست ہے اور کانگریس چھپی ہوئی فرقہ پرست ہے، لیکن اس کا فرقہ پرستانہ چہرہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ لوگ جو کانگریس کی تائید کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں۔ اندرا گاندھی کا زمانہ اور اس کے بعد راجیو گاندھی کا زمانہ، پھر نرسمہا راؤ کا زمانہ، مرکزی حکومت میں یہ تینوں کا زمانہ سارے ہندوستان میں مسلمانوں میں ظلم و استبداد کا زمانہ گزرا ہے۔ کیا آپ میرٹھ، لدھیانہ، بھاگلپور، آسام، اندور، سہسارام، ہاشم پورہ، یہ سارے فسادوں کو کیا آپ نے بھلا دیا؟ کانگریس کی مسلمانوں کو تائید کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بابری مسجد کے سانحہ کو بھلا دیا ہے، اور یہ سانحہ کبھی بھی کانگریس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم کانگریس کے ووٹ دینے میں ہم تائید نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے تلنگانہ کی بات کریں، وہ جماعتیں جو کانگریس کو تائید کر رہی ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 1978 سے لے کر چناریڈی کی حکومت سے لے کر کرن کمار کی حکومت تک جو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، کیا آپ نے ان حادثات کو فراموش کر دیا؟ جب میں 5 سال کا بچہ تھا تو میں 78 کے فسادات کے دھوئیں کو آج تک بھلا نہیں پایا، لیکن ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج حیدرآباد کے پرانے شہر کے مشہور علاقہ مغل پورہ میں یہاں بمقام اردو گھر میں ایک اہم پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے تلنگانہ میں ہونے والے اسٹیٹ الیکشنز میں الحمدللہ اہل الحدیث نظریے والے لوگ کس پارٹی کی تائید کریں گے۔ انشاءاللہ اس بات کا ڈکلیریشن یہاں پر کیا جائے گا۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں جو موجود ہیں، ابو ہریرہ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر شکیل صاحب، جامعہ اہل السنہ والجماعہ سے میں محمد کاظم، اور فتح دروازہ مسجد کے خطیب جمعیت اہل حدیث کی جانب سے جو فتح دروازہ مسجد ہے وہاں سے الحمدللہ شیخ خرم جامعی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حسن نگر کی اہل حدیث مسجد کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جناب ناصر نظامی صاحب موجود ہیں، اور دیگر الحمدللہ اہل الحدیث جماعت کے لوگ اور نظریے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ اس پروگرام میں سب سے پہلے یہ اپیل کی جاتی ہے تلنگانہ کے تمام علاقوں میں جتنے اہل الحدیث مرد اور خواتین ہیں، اس پریس کانفرنس کے ذریعے سب سے پہلے شعور بیدار یہ کیا جا رہا ہے کہ اہل الحدیث علماء کرام نے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس بات کی تحقیق ہمارے سامنے واضح کر دی ہے، موجودہ ملک کے حالات کے حساب سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا یہ ہم پر واجب ہو چکا ہے۔ لہذا ایسے حضرات جو ووٹ ڈالنے کو ابھی بھی درکار سمجھ رہے ہیں یا دوری اختیار کر رہے ہیں یا حرام سمجھ رہے ہیں، اپنے نظریے کو بدلیے اور اپنے حق منوانے کے لیے ووٹ ڈالنے کو واجب علماء کرام نے قرار دیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہاں پر تمام اہل حدیث جماعت کے نظریہ رکھنے والے تمام لوگ، تمام تلنگانہ کے اہل حدیث مرد اور خواتین سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو جس طریقے سے 9 سیٹوں پر الحمدللہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے اپنے نمائندوں کو کھڑا کیا ہے، ہم تمام کے تمام وہ 9 سیٹ پر ووٹ دینے کی تائید کرتے ہیں۔ اور اسی طرز پر جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے تھرو آؤٹ تلنگانہ، پورے تلنگانہ میں BRS پارٹی کے لیے سپورٹ کا اعلان کیا ہے، ہم جمعیت اہل حدیث کے نظریے والے لوگ اور اہل الحدیث نظریے والے لوگ اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ ٹوٹل تلنگانہ میں BRS پارٹی کے لیے ووٹ کی اس پریس میٹ سے الحمدللہ اپیل کی جاتی ہے۔ بنیادی اپیل تمام مسلمانوں سے بالخصوص اہل حدیث جماعت سے یہ ہے کہ جس طرح بریانی کو الگ الگ ہوٹل میں مزہ چکھا جاتا ہے، اس طرح حکومتوں کو بریانی کی طرح چکھنے کے لیے آپ نہ لے لیں، اس لیے کہ حکومت ہے، کسی ہوٹل کی بریانی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کئی ریسو میڈیا میں لوگوں کی باتیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھائی اب تک BRS کو موقع دیا گیا ہے، اب ایک بار کانگریس کو موقع دے کر دیکھیں گے۔ کانگریس کیا ہے، کانگریس کے نظریات کیا ہے، اسٹیٹ لیول کا معاملہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ خرم جامعہ صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ BRS پارٹی سے ہو سکتا ہے کئی مسلمانوں کو تکلیف بھی ہو، اور ہم یہ بھی
نہیں کہتے کہ 100% تمام کام انہوں نے ایسے کر دیا جس سے ہمیں خوشی محسوس ہونے والی ہے. کمی بیشی ان کے پاس ہے, غلطیاں ان کے پاس ہیں, لیکن ایک ایسی نمائندگی مسلمانوں کو کرنی چاہیے تاکہ ریجنل پارٹی, ہمارے اسٹیٹ کی جو ذاتی پارٹی ہے, جو یہیں کے جو سو وجود جن کا آغاز ہوا ہے, ایسی پارٹی کو مضبوط کریں تاکہ ہمارے جو اسٹیٹ کے مسائل ہیں وہ اسٹیٹ کے مسائل کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی انشاءاللہ اس پارٹی کو منوانے کی کوشش کریں گے. بالخصوص تائید پورے 9 سیٹوں پر مجلس اتحاد المسلمین کی جو سو ہم اہل حدیث نظریے والے کرتے ہیں, اور اسی نظریے پر پورے تلنگانہ کے لیے الحمدللہ BRS پارٹی کے سپورٹ کا ہم اعلان کرتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا جناب شکیل احمد صاحب سے اس موضوع پر مختصر جو سو پریس کے سامنے خطاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج الحمدللہ مغل پورہ اردو گھر میں ہم موجود ہیں, اور ایک پریس میٹ کا مقصد برادر کاظم نے بتایا. اب میں اس پہ زیادہ خلاصہ تو نہیں کہوں گا, اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو 9 سیٹ ہیں الحمدللہ, جو بیرسٹر اسد الدین اویسی کے دور اندیشی کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ ہر ایک علاقے کے اندر ہمارے 9 امیدوار کو کھڑا کیا گیا ہے. اور ہم تمام اہل حدیث حضرات سے گزارش کرتے ہیں, اہل حدیث ماؤں بہنوں سے گزارش کرتے ہیں, نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث سیاست میں آگے بڑھ کر ہم ہماری جماعت کو مضبوط کریں تاکہ ہمارے مسائل کا حل ہو سکے. الحمدللہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایک آواز گونجتی ہے تو صرف اور صرف بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آواز گونجتی ہے, جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمارے مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھا کر اسے حل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. تو میں اسی بات پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ تمام کے تمام اہل حدیث حضرات, نوجوان, ماں بہنیں مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا ووٹ کا جو نا استعمال کریں تاکہ ہم زبردست اور میجارٹی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکیں, اور ہمارے مسائل کا حل صرف ایک جگہ موجود ہے جو ہماری MIM پارٹی ہے الحمدللہ. بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.